الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے اکیلے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں. تمام قسم کی عبادات، ہر قسم کی دعا، مناجات، خشوع، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہے، جو تمام عبادتوں کا حقیقی مستحق ہے، جو عرش پر مستوی ہے. اس کا عرش پر مستوی ہونا اس کی تمام صفات کی طرح اس کے شان کے مطابق ہے، جو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے اور اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے. اسی رحم و کرم کا نتیجہ یہ رہا کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلائے، تاکہ لوگ جنت کے راستے پر چلیں اور جہنم کے راستے سے بچیں. اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی کامل اتباعی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، جنہوں نے ہمیں ایک ایسی شریعت عطا فرمائی، ہمیں ایسا دین عطا فرمایا، جنہوں نے ہمیں ایسا طریقہ بتلایا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا: ترکتکم علی نہجۃ بیضاء، میں نے تمہیں ایک واضح اور روشن دین پر، روشن طریقے پر میں نے تم کو چھوڑا ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے صرف وہی انسان بھٹک جاتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہے. لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. یعنی دین اسلام بالکل واضح ہے، دین اسلام کا ہر حکم واضح ہے، ہر حکم سمجھ میں آنے والا ہے اور اس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لیلھا کنہارھا، اس دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن اور واضح ہیں. محترم حاضرین، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبے کے اندر شعبان کے مہینے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھی اور ہم لوگوں نے کس طریقے کی بدعات ایجاد کر لی ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں بیان ہوں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حق کہنے، سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے والا بنا. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، شعبان کا جو مہینہ ہے، اس سے متعلق لوگوں میں اور خصوصیت کے ساتھ جن کو شریعت کے اصول معلوم نہیں ہے یا کہ جن کے پاس صحیح علم نہیں ہے، یہ لوگ دین کو اپنے طریقے پر جو سمجھتے ہیں، انہوں نے بہت ساری بدعات، بہت سارے رسم و رواج لوگوں کے اندر پھیلا دیے ہیں. اور خود مسلمانوں کے اندر بھی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے
جو باپ دادا سے چلتی ہوئی جو رسم و رواج اور طور طریقے ہیں انہی رواج کو انہی ریتوں کو لے کر کے چل رہے ہیں. اور پھر جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جاتی ہیں, صحابہ کا طریقہ بتلایا جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلتا ہوا آیا ہوا طریقہ ہے, لہذا ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. تو پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ہم کس کا کلمہ پڑھے ہیں, کیا باپ دادا کا کلمہ پڑھے ہیں یا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پڑھے ہیں, یا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں. کس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے, ہمیں غور کرنا ہے. ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, اور ہم سب کو, ہر مسلمان کو نبی کے دین پر, نبی کے طریقے پر چلنا ہے. یہی ہمارے لیے کامیابی ہے. اگر ہم اپنے باپ دادا کے دین پر, باپ دادا کے طور طریقوں پر, باپ دادا کے رسم و رواج پر چلنے کو ہم دین سمجھتے ہیں, تو یہی تو بات وہ تھی جو مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے تھے, جو کفار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیان کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی دین پر پایا ہے, اسی طریقے سے کرتا ہوا پایا, لہذا ہم یہ کر رہے ہیں. تو لہذا باپ دادا کے طور طریقے کو, رسم و رواج کو دلیل بنا کر کے پیش کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس جب اللہ کی آیات آ جائے, مسلمانوں کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائے, تو فوراً اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی شان یہ بیان فرمائی, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. ایمان والوں کی شان یہ ہے, ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کی جانب بلائے جائے, رسول کی جانب بلائے جائیں, تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور صحابہ کرام کی بھی شان یہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے, فوراً اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے. لہذا ہم سب لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے عمل کی, اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں, اپنے فکر کی اصلاح کریں. بہت سارے لوگ صرف اسی بنیاد پر غلط باتوں کو اپنائے ہوئے ہیں اور غلط باتوں کو نہیں چھوڑتے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے. یاد رکھ لیجئے, باپ دادا نے جو اعمال کیے وہ ان کی سمجھ اور ان کے علم کے مطابق انہوں نے عمل کیے. باپ دادا نے جو عمل کیا تھا اللہ رب العالمین کے پاس وہ پہنچ چکے ہیں. ان کے عمل کے حساب سے, ان کے عقیدے کے حساب سے اللہ رب العالمین ان سے باز پوچھ کرے گا. اور ہمارے پاس جو علم آیا ہے اور ہم کو جو صحیح باتیں معلوم ہوئی ہیں, اس کے مطابق ہم جتنا عمل کریں گے اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تسألون عما كانوا يعملون, کہ جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں, پچھلے لوگ جو گزر چکے ہیں, ان کے عمل ان کے ساتھ ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم نے جو عمل کیے وہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کیا کرتے تھے. لہذا باپ دادا کے طور طریقے کو رواج کے لیے, بدعات کے لیے, رسم و رواج کے لیے جو دلیل بنا کر کے اس پر چلنے کے لیے اپنے لیے ایک راہ ہموار کرتے ہیں, یہ بہت بڑی غلطی ہے مسلم معاشرے کے اندر. اور پھر ہم کیا کہیں, کس حد تک لوگوں کو باتیں بتلائیں عقیدے کے بارے میں, معاملات کے بارے میں, دین پر چلنے کے بارے میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن مسلمانوں پر اغیار کے کس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں, کس طریقے سے ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کس طریقے سے مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے, اور کس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں کہ وہ غلطی کے جو طور طریقے ہیں, غلط رسم و رواج ہیں, اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, صحیح دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. مسلمانوں یاد رکھ لیجئے کہ جب تک ہم صحیح اسلام پر نہیں لوٹیں گے, ہم یہی غلط طور طریقے پر رہیں گے, باپ دادا کے طور طریقے پر رہیں گے جو غلط ہے, باپ دادا کا طور طریقہ جو غلط ہے اس پر ہم رہیں گے, تو پھر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جب ہم صحیح دین پر عمل کریں گے. لہذا صحیح دین کیا ہے, ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. ہم دنیا کے جو اصول ہیں, یہ ہے کہ دنیا کی جو باتیں ہیں اس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. دین کی باتیں کیا صحیح ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. چلتا ہے, چلنے دو, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے. یہ ہمارا طور طریقہ جو ہے بالکل جانوروں جیسا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے شعبان کے بارے میں کیا بیان فرمایا, کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی جو 15ویں رات ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں؟ اس کے بارے میں کیا قرآن کریم کے اندر کچھ فضائل ہیں, احادیث میں کیا کچھ اس کے لیے فضائل ہیں یا نہیں ہیں؟ جب ہم
ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دین کو اپنے طریقے پہ سمجھتے ہیں، صحابہ کے طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا. یہ لوگ اس کے لیے قرآن کریم کی آیات سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہی وہ رات ہے 15ویں شعبان کی 15ویں شب وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین بندوں کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. اس کے اندر تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. اس طریقے کی بات لوگ بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس کے اندر ہر معاملہ اللہ کی جانب سے تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ کیا ہے 15ویں شعبان ہے، اس کے اندر بندوں کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. اس طریقے کی تفسیر جب مسلمان کیا ہے قرآن کی آیت پڑھی جائے اور اس کے بارے میں کچھ بھی بات بیان کر دی جائے تو ہم لوگ اس کو مان لیتے ہیں. ذرا سا ہم یہاں پر اور یہ کریں کہ کیا یہی معنی، یہی تفسیر، یہی اصول کیا صحابہ نے کہا ہے کہ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی؟ ذرا سا ہم یہاں پر آگے بڑھ کر کے سوال نہیں کرتے. اگر ایسے لوگوں سے جو منمانی تفسیر کرتے ہیں، احادیث کے بارے میں منمانی باتیں بیان کرتے ہیں، اگر ایک سوال ہم یہ کر دیں کہ جب آپ یہ بیان کر رہے ہیں تو کون سی حدیث میں ہے، اگر ہم یہ سوال کرنا شروع کر دیں تو یقیناً جتنی بھی بدعات آج لوگوں کے اندر پھیلائی جاتی ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں بس کسی کی شخصیت سے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ بڑے علامہ ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے ان کے جبہ اور دستار کو دیکھ کر کے جتنی بڑی پگڑی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ ہم ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور یہی لوگ دین کو زیادہ بگاڑنے والے بنتے ہیں. جیسا کہ کچھ دنوں پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑے علامہ ہیں جو ہندوستان کے اندر بڑے عہدوں میں سے ایک عہدہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کے پاس ان کا مقام اور مرتبہ ہے، جن کی شخصیت لوگوں کے پاس بڑی معتبر ہے. وہ لوگوں کو یہ طریقہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھیے ہندوستان کے حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو آج ہی رات میں فی الفور مساجد میں جمع ہونا ہے. یعنی کچھ دنوں پہلے ان کی جانب سے یہ حکم مسلمانوں میں عام کیا گیا. یہ مثال کے طور پر میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایسی شخصیات ہی دین کو بگاڑتی ہیں. جب دین ہم اللہ کے طریقے کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم نہیں سمجھیں گے بلکہ کسی کی شخصیت کو دیکھ کر کے ہم دین سمجھ لیں گے، شخصیات کو دیکھ کر کے دین سمجھنا شروع کریں گے تو گمراہی آتی ہے. تو اس صاحب نے جو بڑے معتبر ہیں اور مسلمانوں کے اندر، ہندوستان کے اندر ان کا بہت بڑا ادب اور احترام کیا جاتا ہے، جب بھی وہ آتے ہیں تو ان کے لیے لوگ اپنے ہاتھوں کو بچھا دیتے ہیں، اپنے پیروں کو ان کے لیے رکھ دیتے ہیں اور ان کے ادب اور احترام میں کوئی کمی نہیں رکھتے. یہ صاحب لوگوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آج ہی رات میں جہاں ہو سکے، جس قدر ہو سکے مساجد میں جمع ہو جائیں، گھروں میں جمع ہو جائیں، جہاں ہو سکے جمع ہو جائیں. 500 کی تعداد میں، 1000 کی تعداد میں، 50 کی تعداد میں، 100 کی تعداد میں، جس قدر جمع ہو سکتے جمع ہو جائے. اس کے بعد آپ کو یہ ورد پڑھنا ہے، یہ ذکر پڑھنا ہے. کیا ذکر پڑھنا ہے؟ 700 مرتبہ درود شریف پڑھیے، 300 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ تک پڑھیے. اور خاص طور پر وہ منشن کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ الا باللہ تک ہی پڑھنا، الا باللہ العلی العظیم نہیں پڑھنا. اب یہ کلمہ کیا یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور یہ حکم کس کی جانب سے دیا جا رہا ہے؟ جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر بہت اونچا مقام اور مرتبہ رکھنے والے، جن کو نہ جانے لوگ کتنا فالو کرتے ہیں، جن کی ہر بات کو لوگ دین سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کی جانب سے باتیں جب بیان کی جائیں تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے علامہ بیان کر رہے ہیں. تو ایسے علامہ لوگوں سے یہ سوال یہ کیجیے آپ کہ بھائی جب یہ طریقہ ہے تو کیا نبی کے زمانے میں ایسی مشکلات نہیں آئی؟ اس سے بڑھ کے مشکلات نبی کے زمانے میں تھی. دشمنوں کا حملے کا خطرہ ہر حالت میں رہتا تھا، لیکن ایسے موقع پہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو کر کے وہاں پر ذکر اذکار کے اندر صحابہ کو لگا دیے؟ سب سے بڑھ کے دعا قبول ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، صحابہ کی شخصیت. کیا صحابہ دنیا کے اندر عملی اقدامات کرنے کے بجائے ایک جگہ گوشہ نشین ہو کر کے بیٹھ کر کے دعائیں پڑھے؟ نہیں، بلکہ وہ عملی اقدامات کیے. لہذا مشکلات کو جب ہمیں دور کرنا ہے تو عملی اقدامات کرنا ہے، نہ کہ گوشہ نشین ہو کر کے دنیا سے الگ ہو کر کے یہ بدعات اور رسم و رواج لوگوں کے اندر عام کریں. تو اسی طریقے سے یہ جو آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. یہ کون سی رات ہے؟
لوگ یہ بیان کر رہے ہیں بڑے بڑے دستار والے، جبہ والے، پگڑی والے، کہ یہ لیل شعبان، جو شعبان کی 15ویں رات ہے وہ ہے. حالانکہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ قدر آپ پڑھیں، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اور لیلۃ القدر ہی وہ رات ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین آئندہ 1 سال تک کے لیے بندوں کی جو تقدیر ہوتی ہے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. تو لیلہ شعبان یعنی شعبان کی جو 15ویں شب ہے وہ تقدیر تقسیم کیے جانے کی رات نہیں، قرآن کریم نازل کیے جانے کی رات نہیں، بلکہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. اور بندوں کی تقدیر بھی لیلۃ القدر ہی کے اندر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. تقدیر تو پہلے لکھی جا چکی ہے، لیکن آئندہ 1 سال تک کے لیے جو تقدیر ہوتی ہے اللہ رب العالمین فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. تو یہ لیلۃ القدر کو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 15ویں شعبان سے متعلق آیات کو فٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے احادیث سے بھی لوگ استدلال کرتے ہیں. وہ احادیث کیا ہیں؟ احادیث میں سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ينزل ربنا تبارک و تعالی الى سماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. اب یہ حدیث تو بیان کرتے ہیں لیکن ترجمہ اپنا نفسانی خواہشات کا ترجمہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوتا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوتا اس طریقے سے فرماتے ہیں. حالانکہ الفاظ کیا ہے؟ ينزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے. دیکھیے نزل ينزل اس کے معنی کیا ہے؟ نازل ہونا. قرآن کریم کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا. کیا انزلنا کا کوئی ترجمہ متوجہ کرنا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کی صفات کے بارے میں یہ بدعتی لوگ اور غلط عقیدے کے لوگ کس طریقے سے اللہ کی صفات کا معنی اور مطلب بدل دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے. جب متوجہ ہوتا کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ایسے لوگوں سے، حالانکہ جو صحیح عقیدہ ہوتا ہے اور جہاں پر جو صحیح باتیں ہوتی ہیں اس کا ترجمہ جو بھی ہے اس پر آمنا صدقنا کہتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں. یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ سلف کا طریقہ ہے. لیکن جب لوگ غلط باتیں بیان کرتے ہیں تو ہم ان سے فرضی سوالات بھی کرتے ہیں تاکہ ان کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے. تو ایک سوال ایسے لوگوں سے یہ ہے جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے اس رات کو، یہ ترجمہ کرتے ہیں. تو ان سے یہ سوال ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات کو متوجہ ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے غافل تھا، نعوذ باللہ. تو یہ ان لوگوں کی غلطی ہے. تو حدیث ایک بیان کر رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے، جبکہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا اللہ کی شان کے مطابق ہے. اب یہ لوگ جو متوجہ ہونے کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے لیے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں. کیا نازل ہونے کے لیے یا تو سیڑھی رہنا، اس کو پیر رہنا، کچھ تو بھی رہنا. جیسے ایک انسان اوپر ہے نیچے اتر رہا ہے، نیچے اترنے کے لیے اس کو سیڑھیاں ہونا یا ڈیرا کھود جانا، لفٹ ہونا، کچھ بھی ہونا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نعوذ باللہ کیا اس طریقے سے تو فرضی سوالات اللہ کے بارے میں کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں نہیں. اللہ نے جتنا کہا اس پر ہمارا ایمان ہونا ہے. تو وہ حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوتا، متوجہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بنو کلاب کے جتنے بکریاں ہیں ان کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امت کے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اب یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ 15ویں شعبان ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں لوگ اپنی جانب سے مکس کر دیے. حدیث کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی صرف 15ویں شعبان کے لیے نازل نہیں ہوتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے، یعنی ہر روز اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے میں اس کو عطا کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان جاری رہتا ہے جب تک کہ فجر کی اذان ہو جائے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، صرف شعبان کی 15ویں تاریخ سے متعلق نہیں ہے. اب لوگوں نے یہاں پر کیا کیا؟ اس حدیث کو 15ویں شعبان کے ساتھ خاص کر دیا. تو ان کی غلطی یہ ہے. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو جو بیان فرمایا کیا یہ 15ویں شعبان سے متعلق کوئی حدیث اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی؟ نہیں، 15ویں شعبان کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا. اسی لیے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں جو احادیث میں جن کو اتھارٹی ہے کہ جو حدیث میں ماہر ہیں، ان تمام علماء کرام نے بیان فرمایا کہ الحدیث کلھا، وہ تمام احادیث جو شعبان کی 15ویں تاریخ سے متعلق یا شعبان کی 15ویں رات سے متعلق جو بیان کی جاتی ہیں، کلھا ضعیفہ، سب کے سب ضعیف احادیث ہیں. بلکہ بعض علماء نے یہاں تک کہا کلھا موضوع، سب موضوع ہیں، من گڑھت ہے. حدیث ایک ہے، اس کو دوسری جانب پھر کرتے ہیں. تو صحیح حدیث کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. اللہ کا نازل ہونا اس کی شان کے مطابق ہے. اس کے بعد اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے والا کوئی ہے اس کو معاف کر دوں، اپنے لیے مانگنے والا ہے تو اس کو عطا کر دوں. اللہ کی جانب سے اعلان جاری رہتا ہے جب تک کہ فجر ہو جائے. لہذا یہ ہر رات ہے، 15ویں شعبان سے متعلق نہیں ہے. اب یہاں پر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے بھی استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بستر سے اٹھی، بیدار ہوئی، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں نہیں ہے تو پریشان ہو گئی، کیا بات ہے؟ اس کے بعد جو ہے بہت ہی تلاش کرتے ہوئے دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جا کر کے جو ہے لوگوں کے لیے وہاں پر جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. تو پھر فوراً جو ہے واپس دوڑتے ہوئے اپنے گھر آ گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آ گئے. اب دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سانس پھول رہی. پوچھا کیا بات ہے عائشہ، تم پریشان ہو اور تمہاری سانس پھول رہی ہے؟ تو کہنے لگی اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ تھا، میں آپ کے پیچھے آئی اور آپ کو دیکھا. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے عائشہ، یہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ حدیث بیان کرتے ہیں. کیا یہ حدیث، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 15 شعبان کی رات سے متعلق ہے؟ ایسے لوگوں سے سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی ہے اس کو آپ پڑھیے. معلوم ہو جائے گا کہ یہ واقعہ کب کا ہے. یہ 15ویں شعبان کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر ایام کا واقعہ ہے. اس کے بعد ہی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لاحق ہوئی، سخت سر میں درد شروع ہوا، وہاں سے آپ کو سخت بخار لاحق ہونا شروع ہوا، اور اس کے بعد آپ کے اوپر جو مرض الموت کی جو پریشانیاں تھی، مشکلات تھی، وہ آپ کے اوپر طاری ہوئی. تو اپنے آخر ایام کا واقعہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا؟ ربیع الاول کے مہینے میں. شعبان کا مہینہ کہاں ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ کہاں ہے؟ تو یہ واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق بیان کرتے ہیں، یہ سیرت کا واقعہ کب کا ہے؟ اپنے آخر ایام کا ہے، شعبان کا نہیں ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو خاص کر دیے راتوں میں جانا، وہاں پر مغفرت وغیرہ کے لیے دعا کرنا. حالانکہ میت کی مغفرت کے لیے دعا کسی ایک رات خاص کرنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی کے عمل سے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے. جب چاہیں آپ میت کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، مسجد میں رہ کر کے دعا کر سکتے ہیں، اور جہاں سے چاہیں آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. لہذا لوگوں نے اپنی جانب سے بدعات کیسے بنا لی؟ شعبان کی رات سے متعلق فضیلتیں بیان کی ہے، اس کے دن سے متعلق فضیلتیں بیان کی. کیسے؟ دن میں روزہ رکھو، رات میں عبادت وغیرہ کرو اور قبرستان جاؤ. اور ایسے موقع پہ کچھ لوگ لطیفہ بھی بیان کرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، روحیں واپس آنے کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات روحیں واپس آتی ہیں. روحیں واپس آنے کا جو عقیدہ ہے بڑے لوگوں کی، اور اس کو ایک نام بھی دیتے لوگ بڑے لوگوں کی، اور تیلگو میں اس کو کہا جاتا ہے پیدولا پنڈو، بڑے لوگوں کی. تو یہ روحوں کا واپس آنے کا جو عقیدہ ہے، کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ نہیں، یہ مشرکین اور کفار کا عقیدہ تھا. مشرکین اور کفار کا عقیدہ تھا. ان کے پاس یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص ظلماً قتل کر دیا گیا، اس کا بدلہ نہیں لیا گیا، تو وہ جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جائے وہ اس کی روح بھٹکتے رہتی، اس کی روح دنیا میں پھرتے رہتی. تو وہ جو عقیدہ تھا، آج لوگوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے بھٹکتی روحوں کا عقیدہ بہت بری روح ہے، بہت خطرناک روح ہے، کسی کے قبضے میں آتی نہیں. اور یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مطلب حیدرآباد کے اندر، اور اسی طریقے سے جتنے بھی جادوگری کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جادوگر ہیں، ان لوگوں کے پاس ہے جو عملیات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں، ہم روحوں سے بات کرتے ہیں، ان سے ہم تعلق پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر لوگوں کے مسائل ان سے جانتے ہیں، پھر اس کا حل کرتے ہیں. تو یہ سارے لوگ بدعقیدہ ہیں، اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر نیک روح ہے، اللہ رب العالمین نے ان نیک روحوں کو علیین میں رکھا ہے،
اور اگر بری روح ہے، گنہگار کی روح ہے، اللہ رب العالمین نے اس روح کو سجین میں رکھا ہے، اور یہ کب تک ہوگا؟ جب تک کہ قیامت واقع نہ ہو جائے۔ کسی کی روح دنیا میں واپس آنے والی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ 15ویں شعبان کی رات میں جس آدمی کی جو خواہش تھی، جس کا انتقال ہو گیا، اس کی جو خواہش تھی، وہ تمام خواہشات کے لوازمات، وہ تمام خواہشات کی چیزیں بنا کر کے، پکا کر کے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر کچھ کلمات وغیرہ پڑھتے ہیں، کچھ وظائف پڑھتے ہیں، عود کا دھواں وغیرہ دیتے ہیں، ساری چیزیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ روح آ رہی ہے، کھا رہی ہے، پھر اس کے بعد جا رہی ہے۔ اور یہاں پر عجیب قسم کا لطیفہ بھی لوگ بنا دیے۔ کیسے؟ اس کے بعد پٹاخے وغیرہ بھی پھوڑے جا رہے ہیں۔ کیوں پھوڑے جا رہے ہیں؟ روح آنے کے بعد واپس نہیں جا رہی، بھگانے کے لیے ہم پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترکتکم علی نہجۃ بیضاء، واضح دین پر میں نے تم کو چھوڑا ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے صرف وہی انسان ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسی بات بیان فرمائی؟ کیا صحابہ کا کوئی ایسا عقیدہ تھا؟ نہیں۔ تو پھر یہ ہمارے پاس عقیدے کہاں سے آئے؟ یہ بدعقیدگی ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے، ان اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ لہذا 15ویں شعبان سے متعلق جتنے بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف روایت ہیں، بلکہ بعض علماء کے قول کے مطابق وہ موضوع روایت ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور رات میں قبرستان جانا، دن میں روزے رکھنا، اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو پھر سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس مہینے میں صرف یہی ہے کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ صرف شعبان اور رمضان، یہ مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شعبان کے مہینے میں کثرت سے اس قدر روزے رکھتے کہ رمضان بھی شروع ہو جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اب لوگوں نے اس کو کیا کیا؟ خاص کر دیا 15ویں شعبان سے متعلق نہیں، بلکہ اس مہینے میں ہمیں 15ویں شعبان سے متعلق کوئی بھی صحیح عمل نہیں ہے۔ آپ دیگر ایام میں جیسے رہتے ہیں وہی انداز میں اس میں بھی رہنا ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں، نفل روزے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں جو نفل روزے رکھتے تھے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے جو روزے رمضان کے مہینے میں چھوڑ گئے تھے، تو وہ آئندہ رمضان شروع ہونے سے پہلے مکمل کر لیے جائیں۔ اور اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کے ذریعے سے امت کے مردوں کو اور امت کی خواتین کو یہ حکم دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی اگر روزے چھوڑ گئے ہیں تو آپ یہ مہینہ، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس کو مکمل کر لیں، ان روزوں کی قضا کر لیں، کیونکہ جب آئندہ رمضان آ جائے گا تو پھر اس کے لیے شریعت کا حکم بدل جاتا ہے۔ رمضان کے روزے بھی رکھنا پڑے گا اور پھر اس کے بدلے میں کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ جبکہ اگر روزے رکھ لیے، پچھلے رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے تھے، قضا ادا کر لیے تو کفارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شعبان کے مہینے میں یہی ہے کہ کثرت سے روزے رکھے جائیں۔ جب کثرت سے روزے رکھنے کی بات آتی ہے تو اس میں دن کو خاص نہ کریں، جمعہ کے دن خاص کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ بلکہ اگر کسی کی عادت تھی کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت ہے، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ایام بیس کے روزے وہ حساب سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن استقبال رمضان کے طور پر بھی کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ استقبال رمضان کے طور پر روزہ رکھنا یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ الغرض خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور بدعات سے، رسم و رواج سے اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، صحیح ایمان اور عقیدہ عطا فرما، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اس شہر میں امن و امان کو عام فرما دے، اس ملک میں امن و امان کو عام فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمان جہاں پر بھی پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی مدد فرما۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، ایمان اور ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمان جن کا توحید پر انتقال ہوا ہے اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت میں خاتمہ فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔